شکریہ تار کا شکریہ۔ مجتہد مطلق امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی، حدیثی اور فقہی جلالت شان مسلم ہے، جن کے پیش نظر وقت کے جلیل القدر فقہاء و محدثین اور اصحاب جرح و تعدیل نے آپ کی شان میں توثیقی کلمات کہے اور آپ کو منفرد و یکتا اور بے مثال زمانہ قرار دیا۔ پیش خدمت ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان و شوکت کے حوالے سے علماء کبار رحمہم اللہ السلام کے چند اقوال۔ امام جرح و تعدیل حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 233 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ ثقہ تھے، وہی حدیث بیان فرماتے جو انہیں حفظ ہوتی، جو یاد نہ ہوتی اسے بیان نہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صالح بن محمد اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 293 ہجری ہے، فرماتے ہیں امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ فن حدیث میں ثقہ تھے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 204 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا بالکل، میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے اگر وہ تجھ سے یہ کہہ دیتے کہ اس ستون کو سونے کا بنا دیا گیا ہے تو ضرور اس پر بھی اپنی دلیل قائم فرماتے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جو فقہ میں گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا محتاج ہے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 161 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ، یعنی روئے زمین کے سب سے بڑے علم فقہ کو جاننے والے تھے۔ حضرت علی بن عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 700 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کے علم کا ان کے اہل زمانہ کے علم سے موازنہ کیا جائے تو آپ کا علم ان کے علم پر غالب آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 181 ہجری ہے، انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنی مجلس میں زیادہ عزت و وقار، حسن اخلاق اور بردباری میں ان سے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ بن داؤد خریمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 211 سن ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے فقہ اور سنت کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت حفص بن غیاث علیہ رحمہ، جن کا سن وفات 991 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام شعر سے زیادہ باریکی لیے ہوئے ہے، ان کی عیب جوئی کوئی نیرا جاہل ہی کر سکتا ہے۔ امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 161 ہجری ہے، انہوں نے فرمایا باخدا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین فہم و فراست کے مالک اور جید الحفظ یعنی اچھی یاداشت رکھنے والے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 211 ہجری ہے، ان کا فرمانا ہے کہ امام ابو حنیفہ روئے زمین پر سب سے بڑے عالم تھے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 198 ہجری ہے، فرماتے ہیں ہم خدا سے جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے اچھی کوئی رائے نہیں سنی اور ہم نے ان کے اکثر قول کو لے لیا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 430 ہجری ہے، لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مسائل کی خوب تہ تک پہنچنے والے تھے۔ حضرت شیخ اسد بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ،
جن کا سن وفات 181 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ عام راتوں کا معمول تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ رات میں ان کی گریہ و زاری کی آواز سنی جاتی تھی، حتیٰ کہ پڑوسیوں کو ان پر ترس آنے لگتا تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 852 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، شعبان سن 150 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے مبارک جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت فرمائی۔ لاکھوں شافعیوں کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا کہ میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ علیہ رحمہ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے، حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے، شاہ مسلمان ہو منظم، شاہ مسلمان ہو منظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، 1000 فکریں ہیں 100 مسائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، 1000 فکریں ہیں 100 مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔